دل کے داغ از قلم نیلم ریاست پارٹ 5۔ پہلا دن ہی اتنا مصروف گزرا۔ جب صبح سے لگی خواتین کی لائن ختم ہوئی، اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ کہاں صبح کے 11 بجے اس نے پہلا مریض دیکھا تھا۔ تب سے اب تک سوائے چائے کے بریک کے اور کوئی وقفہ نہیں لیا تھا۔ کچھ بڑا ہاتھ موسم کا بھی تھا، برف باری اور پھر درجہ حرارت میں اس قدر کمی نے لوگوں کو کھانسی، زکام، بخار کا شکار کیا ہوا تھا۔ زیادہ تر بچے سانس کی بیماریوں اور کھانسی والے آئے تھے۔ اس کی مدد کے لیے ایک 17-18 سال کا لڑکا موجود رہا تھا، جو کہ عام طور پر ڈاکٹر سفیان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، مگر آج صرف رش اور پھر سالے کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سفیان نے اس کو کلینک کے زنانہ حصے کی جانب بھیج دیا ہوا تھا۔ وہ بھی 2 گھنٹے پہلے چھٹی لے کر جا چکا تھا، کیونکہ اس کی شفٹ 4 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر میز کے دراز میں رکھتے ہوئے سالے کی نظر دراز کی زمین پر بچھے اخبار پر پڑی۔ پہلی نظر سچی تھی، مگر کچھ غیر معمولی منظر دیکھتے ہی اس کے اندر گھنٹیاں بج اٹھی۔ احتیاط کے ساتھ چیزوں کے نیچے سے اخبار کو کھینچ کر نکالا۔ سارا منظر واضح ہونے پر سیدھا ہاتھ بے اختیار منہ پر چلا گیا۔ کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ سارے منظر دھندلا گئے۔ کانپتے ہاتھوں میں اخبار کے قطرن پکڑے، پھٹی آنکھوں سے ہیڈ لائن کے ساتھ لگی کلر تصویر کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے اندر باہر وحشت کا بسیرا ہوا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ بھی نہ تھا جس میں اخبار کو چھپا کر وہاں سے لے جاتی۔ کلینک پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اسکارف آدھا چہرے کے سامنے ڈال کر کلینک سے نکلے۔ قدم بڑھانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا مشکل لگا کہ کون سا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے، کیونکہ اسی راہ پر آگے جا کر ہاسٹل آنا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہی راستہ منزل کو جاتا ہے۔ مٹھی میں اخبار دبوچے تیز تیز قدموں سے برف کو مسلتی چلتی چلی گئی۔ گاؤں بہت پیچھے رہ گیا، مگر ہاسٹل کی عمارت کہیں نظر نہ آئی۔ بے اختیاری میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو اسکارف کے ساتھ رگڑ کر صاف کرتی، کبھی ناک سے بہتے پانی کو صاف کرتی۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد ایک موڑ کاٹ کر قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ قدموں کے نیچے ایک دم سے کوئی سطح نہ آئی۔ جب تک صورتحال کا اندازہ ہوا، اس کا نچلا دھڑ سارا برف میں دھنسا ہوا تھا۔ فوری طور پر اپنے بازوؤں پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہا تو دل دہلا دینے والا ادراک ہوا کہ وہ باہر کو آنے کے بجائے اور نیچے گئی تھی۔ مزاحمت چھوڑ دی۔ پہلے بے یقینی و وحشت حواس پر چھائی ہوئی تھی، اب خوف نے پوری شدت سے حملہ کیا۔ اخبار کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر تھوڑے فاصلے پر گرا۔ گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں اطراف میں اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، نہ چرند پرند، نہ کوئی بشر۔ خاموش ماحول میں کبھی کبھی برف گرنے سے تھوڑی ارتعاش پیدا ہوتا، اور بس۔ وہ یقیناً غلط راستہ اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت گاؤں سے میل دیر دور اس غیر آباد جگہ پر موجود تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو! ہیلو! خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو! اگر میں نے تنہائی اور ٹھنڈ سے ہی مرنا تھا تو میرے گھر کی 4 دیواری کیوں چھینی گئی؟ اب یہاں ہائپوتھرمیا سے مر جاؤں گی۔ میں ایسے مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ جی، کسی کو تو میری مدد کو بھیج دیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے برف کا تودہ گرا تو میں پوری کی پوری برف میں دفن ہو جاؤں گی۔ کوئی بھی مدد کو نہ آئے گا۔ بھلا اس ویرانے کی جانب کوئی کیوں آئے گا؟ زینب ادھر نہیں ہے؟ باقی کس کو میرا انتظار ہوگا؟ کون سا ماں باپ زندہ ہیں جو ڈھونڈنے نکلیں گے؟ اگر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تو ہائے، گرمیوں تک میں ادھر فریز رہوں گی۔ زینب یہی سمجھے گی لاہور واپس چلی گئی ہوں۔ اس کو کیا خبر ہوگی کہ راستہ بھٹک کر مر گئی ہوں؟ یا اللہ، غلطی میری ہی ہے۔ گھر پر موت سامنے آئی تو میں نے بوا کے کہنے میں آ کر دوڑ لگا دی، وہاں سے بچی۔ آگے کیا؟ آگے ایک ویران اور تاریک گھر میں خوف و بیماری کے ساتھ موت کا انتظار کیا۔ ادھر زینی نے بچا لیا، اب کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ میں آپ کے حوالے۔ اللہ جی کہیں اسرائیل کو آئیں، نکال لیں جان۔ سیاپا ہی مکے۔ آسمان سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی جب اچانک نیم اندھیرے میں درختوں کے درمیان ایک کھیولا سا دکھائی دیا۔ رہی سہی جان نکل کر لبوں پر آ گئی۔ ہائے، اب میرا گوشت جنگلی جانور کھائیں گے۔ کوئی قبر ہوگی، نہ ہی کوئی پھول ڈالنے والا آئے گا۔ آنکھیں بند کیے زاروں قطار روتے ہوئے کلمہ پڑھ رہی تھی جب برف میں چلتے قدموں کی عین آواز اس کے چہرے کے قریب آ کر رکی۔ سارا جسم ٹھنڈ سے کم خوف کے مارے زدہ کپکپا رہا تھا۔ دانت ایک دوسرے میں بج رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر اپنی موت کو ایک نظر قریب سے دیکھنا چاہا تو سامنے کسی جنگلی بلی بلے کے بجائے ایک کالے لباس والے نقاب پوش کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ سارا جسم ہلا، جس کی وجہ سے 1-2 انچ اور برف میں گھس گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر گھوڑا گرم اونی نقاب سے صرف کالی آنکھیں اور سرخی مائل گلابی لب جھانک رہے تھے۔ کالے ٹراؤزر کے اوپر کالی ہی موٹی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹنوں کے بل بڑے سکون سے بیٹھ کر سالے کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ شور تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے نارتھ یا ساؤتھ پول کے کسی گلیشیئر میں پھنس گئی ہو۔
جہاں کا درجہ حرارت -55 یا 60 کے قریب ہے، تمہارے پاس آ جا کر 2-3 منٹ بچتے ہیں کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ پاکستان ہے، بڑی حد ہوئی تو درجہ حرارت -20 یا 25 تک گھٹ جائے گا بس میں، جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تمہاری باڈی سروائیو کر جائے گی، اور جیسے کہ آج کا درجہ حرارت ہے ہی سارا -7، تو فروسٹ بائٹ تک مشکل ہے، کہاں ہائپوتھرمیا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ بھی انڈے سوپ وغیرہ لینا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سالے کا وجود ایک دم ساکت ہو گیا کیونکہ پہاڑ بھی ختم ہو گئی۔ تو تم وہی ہو؟ میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں۔ وہی بڑی ایک آواز تھی۔ اس نے سالے کو دونوں بازوں سے تھام کر کھینچا اور اگلے سیکنڈ برف کے بستر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ باہر نکلتے ہی سالے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر جھپٹ پڑی۔ 2-4 مکے ہی پڑے ہوں گے جو وہ مروت میں کھا گیا، مگر جب سالے کا ہاتھ اس کے نقاب کی جانب بڑھا، اس کو ایکشن لینا پڑا۔ دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لے کر سالے کی کمر سے لگا دیے، خود وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ سالے کا سر اس کے سینے کے اوپر رکھا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس کے احتجاج کو روک دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ اور یہ ساری انرجی برف سے نکلنے میں کیوں نہیں صرف کی؟ ادھر تو بڑے آرام سے کلمے پڑھ کر موت کے فرشتے کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا تھا، اس کو اسی طرح لے کر واپس کی جانب بڑھا۔ موڑ کاٹتے ہی سالے کی نظر تھوڑی دور کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ وہی گاڑی تھی جس میں اس نے لاہور سے کوئٹہ تک کا سفر کیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا یہ وہی آدمی تھا۔ غصہ اور تکلیف تو تھی، مگر سالے کو ایک دم تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ پینجر سیٹ پر اسے ڈال کر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی جب سالے نے ایک دفعہ پھر اس کے نقاب پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاتھ درمیان میں ہی روک دیے گئے اور وہ ایک دم غصے سے دھارا۔ ہاتھ مت چلاؤ، انسان بن کر منہ سے بات کرو، ورنہ مجھے بھی جانور بن کر بات کرنی پڑے گی۔ وہ بالکل متاثر نہ ہوئی، بل بل بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پہلے تو جیسے بڑے انسان ہو۔ جب میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا تو تم نے ادھر رہ کر میری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک غیر انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ کیا میرے خیر خواہ ہو جو اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا کر سامنے آئے ہو؟ میری بوا نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے وعدہ خلافی کی اور مجھے ایک انجان شہر میں مرنے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ شکوے شکایتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ یہ گاؤں ہے، تمہاری غیر موجودگی خبر ہر طرف پھیلتے ہی یہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں تمہیں رہائش کو جانے والی پگڈنڈی پر اتار دوں گا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا راستہ بھول گئی تھی وغیرہ، میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کی حتمی انداز پر گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت، نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹھکانہ، اس لیے ادھر نوکری پر لگی ہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی، کالے کلوٹے انسان، آخر تم نے خود کو سمجھ کے لیا ہے میں کوئی مری جا رہی ہوں تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جنوں کے کھنڈرات میں جانے کے لیے میں واپس لوٹ جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بس کوئٹہ کی ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج 1 ہفتہ پرانا اخبار دیکھا ہے، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جانا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں یہاں وہاں پناہ نہیں ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے آج اور ابھی۔ وہ گاڑی ایک دفعہ پھر رستے میں ہی روک کر اس کی جانب مڑا۔ تمہاری واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ میرا گھر ہے، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گئی جہاں تمہیں کبھی امان ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر پڑھی ہے جو تمہارے تایا کی بیٹیوں اور دمادوں نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپوائی ہے، اور ایک خبر وہ بھی ہے جو تمہاری ساری برادری اور خاندان میں چہم گوئیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا مطلب یہ سالے کہ تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی اشنا کے ساتھ مل کر اپنے منگیتر کو قتل کیا ہے اور اسی اشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ سالے کو یوں لگا جیسے چھت سر پر آ گری ہو، رونا بھی بھول گئی، پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے، ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں تائی سب مجھے جانتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی ہی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا، تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہو، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل۔ سیاہ آنکھوں میں غصہ جاگا۔ اگلے پل اس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک سیل فون نکال کر سالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے ہی اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کی میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ یہ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔
صالح نے فون تھام لیا۔ اس آدمی پر وہ مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں سنائی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم سعدیہ آپا، میں صالح بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والی جواب نے صالح کے حواس طلب کر دیے۔ سعدیہ آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھی، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دیے گئی۔ تم میسنی چڑیل، تمہاری جرات کیسے ہوئی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی ہو ڈائن، آخر نکلی نا تم اپنی ماں جیسی بد کردار عورت۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں، تو مجھے سبق دے گی۔ تو ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے اس یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بغیرت، تجھے ذرا شرم نہ آئی ہمارے سر پر یوں خاک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کر رکھے رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرا ایک ہی بھائی تھا صالح، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت آئے، اللہ کرے۔ صالح کے کامتے ہاتھ سے فون لے کر اس نے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں ہی اپنے سامنے ونڈ سکرین کی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک صالح کے اندر ابال اٹھا، ایسا لگا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کے وہیں جھک گئی۔ بڑی بوڑھی کہہ آئی تھی، جب بے حال ہوگی تو ایک کالے ہاتھ میں سفید ٹیشو اس کے سامنے آئے۔ خاموشی سے ٹیشو لے کر منہ صاف کیا۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ ایک نظر اپنے گرد ڈالی، سمجھ ہی نہ آیا اب کدھر جائے گی۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رہ گاہ چلی گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرح روشنی کے نقشے نظر آ رہے تھے، ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ تبھی سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، ساتھ ہی برف میں زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی لائٹس پر ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور تک دکھائی دی، بالکل اس کے مستقبل کی طرح کچھ بھی صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان سی شکل لیے نعمان برآمد ہوا۔ صالح بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا، آپ کلینک پر تھیں ہی نہیں، کب سے میں اور غازیان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط رستے پر قدم ڈال کر رستہ کھو بیٹھی۔ مجھے گھر ہی نہیں مل رہا تھا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے بیان اس کی اصل صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کے آتے وہ تو وہی سمجھا جو ظاہری جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلے شکر ہے ابھی تو آپ مل گئی، آئیں بیٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھ بھر آئی۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا، وہ یوں غیروں کے بیچ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کا جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی تب کہ تب بھی ایسے ہی چلا جاتا۔ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں باندھ لیں۔ ہیلو غازیان، صالح مل گئی ہے؟ ہاں، راستہ بھول گئی تھی، میں واپس آ رہا ہوں۔ نعمان نے فون پر اطلاع دینے کے بعد لائن کاٹ کر گاڑی کو موڑا اور آگے بڑھا دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صالح، ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ مجھے یہی شک ہوا تھا۔ اصل میں کلینک سے سیدھی سڑک باہر کو جاتی ہے اور وہی سڑک دوسری جانب آگے کے قصبوں کی جانب تم غلطی سے دوسری پر چل پڑی۔ صالح جواب میں کچھ نہ بولی۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ سے اندر گئی، بالکل سامنے غازیان اور دادی فکر مندی سے کھڑے نظر آئے۔ صالح کو احساس جرم نے گھیرا۔ وہ کیوں ان پیارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، جنہوں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جس سے اپنے بھی انکاری ہو گئے۔ وہ باہر نکلی تو دادی نے باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے تم خیریت سے مل گئی ہو، میرا تو دل پریشان ہو گیا تھا۔ صالح کو تو ویسے بھی اس وقت کسی کندھے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اس کے چہرے کے حواس بات کی دیکھ کر غازیان نے لب کھولے۔ معذرت چاہتا ہوں مس گل، آپ کو پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر کل سے آپ کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وہ آپ کو لے کر بھی جائے گا، وہ سارا وقت وہیں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کو واپس بھی لے آئے گا۔ آج تو میں اور نعمان کوئٹہ سے آئے بڑی لیٹ، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی تو کوئی غلطی نہیں، مجھے ہی اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ صالح نے سب کو یوں شرمندہ دیکھ کر صفائی دی۔ چلو بچوں اندر چلو، پہلے سب کھانا کھاؤ، ویسے بھی گاڑی باہر بڑی ٹھنڈ ہے۔ صالح نے انکار کر دیا، نہیں دادی امی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں پلیز، میں نے دن میں اتنا کچھ کھایا ہے، اس وقت بھوک نہیں ہے۔ بیٹی اتنی دیر سے باہر ٹھنڈ میں گھوم رہی ہو، اندر چل کر گرم دودھ کافی لو، پھر چلی جانا اپنے کمرے میں۔ اس کے چہرے پر بےچارگی دیکھ کر غازیان نے ماں کو روک دیا۔ اماں میرا خیال ہے مس گل کافی تھک گئی ہیں، ابھی آرام ہی کرنے دیں۔ نعمان ذرا ان کو آگے کر رہو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ صالح نے مشکوک نظر سے غازیان کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا، جس پر اس نے اپنی عادت کے مطابق سر اس بات میں خم کیا۔ وہ گراؤنڈ پار کر کے ہاسٹل کے عمارت کی جانب چل پڑی۔ نعمان 3-4 قدم کی دوری پر چل رہا تھا۔ نعمان کے والد گاؤں کے
کرتا دھرتا آدمیوں میں سے ایک تھے۔ نعمان کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والدہ پوری طرح سے ایک روایتی پٹھان عورت تھی، بڑی دبنگ ٹائپ عورت تھی۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ خود ابھی سرکاری نوکری کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کی حویلی نما گھر بڑا نمایاں تھا۔ ایک تو وہ غازیان کا ہم عمر تھا، دوسرا دونوں لنگوٹیے یار تھے، کالج کے بعد یونیورسٹی، دونوں ایک ساتھ ہی تھے۔ وہ نعمان کو خداحافظ بول کر اندر کی جانب بڑھنے لگی جب نعمان کے سوال پر رک گئی۔ گوہر کیا کوئی پریشانی ہے؟ سالے نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں نعمان بھائی، ویسے ہی تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے۔ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر اگر کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک بتانا ہے۔ تم میری زینی جیسی ہی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اپنے تک نہیں رکھنا۔ ابھی جاؤ آرام کرو، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے کر واپس مڑ گیا۔ نیوی شلوار سوٹ پر براؤن جیکٹ، تھوڑے لمبے بال جن کو درمیان میں مانگ نکال کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہلکی سلکی بال ہونے کی وجہ سے اس پر مانگ نکالنا جچتا تھا۔ جتنے دن زینب اس کے ساتھ تھی، سب کے ساتھ تفصیلی تعارف کے بجائے اچھی خاصی بات چیت بھی نکل پڑی تھی، اسی وجہ سے نعمان اس کو پوچھ کر گیا تھا۔ سالے کے دل پر تو پہلے ہی اس وقت بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے تک آئی تاکہ کسی لڑکی کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے وہ بند دروازے کے پیچھے چھپ جائے، کیونکہ اس وقت کسی سے بات کرنے کا من نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی، دروازہ لوک کیا تو نظر کمرے میں موجود 3-4 شاپنگ بیگز پر پڑی۔ اتنا تجسس تک نہ جاگا کہ آگے بڑھ کر دیکھ ہی لیتی کہ زینب نے کیا کچھ خرید کر بھیجا ہے۔ واش روم میں جا کر گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، آنسو پانی کے دہاڑ کے ساتھ ایک تواتر سے بہتے چلے گئے۔ کانوں میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، نکلی نا آخر ماں جیسی بدچلن۔ وہیں واش روم کے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں چھپائے کتنی دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ میری امی بد کردار نہیں تھی، اللہ کی قسم تم سب لوگ جانتے ہو بد کردار نہیں تھی۔ میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں، دلوں کے حال ظاہر ہوا سچ، پردوں میں چھپے راز بھی تو۔ اللہ جی، میرے حصے میں یہ ناکامی، یہ بدنامی کیوں آئی؟ یا اللہ، میری ماں کے حصے میں یہ داغ کیوں آیا؟ جب یہ آپ کی شان ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل دیں، تو اللہ جی میری شہرت یہ ٹھہری کہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی، وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کسی اور نے میرے لیے چنا اللہ جی، اور وہ مجھے بیچ راستے چھوڑ گیا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں۔ 10-15 منٹ تک رو رو کر غبار کچھ کم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آئی، الماری سے لٹکے کپڑے نکال کر لباس بدلا اور لائٹ بند کر کے رضائی میں لیٹ گئی۔ آج کا دن جتنا اچھا اور پر امید شروع ہوا تھا، اختتام اتنا ہی مایوس۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کس غم کو رونا ہے، بوا کی موت یا سرفراز کی موت پر، یا پھر اپنی بدنامی پر۔ اسی طرح روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب رحمت بی بی نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غازیان، تمہیں سالے کو اس طرح سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، کھانا کھا کر سوتی تو اچھا ہوتا، اب کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس نے اپنی پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ پچھلے کئی دنوں سے کھانے کی میز پر زینی اور سالے کی وجہ سے اتنی رونق رہی ہے، آج دونوں ہی نہیں ہیں تو گھر سونا لگ رہا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر نعمان دھیرے سے مسکرائے، ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، موئے، زینی کی رونق 10 بندوں کے برابر ہے، سالے تو کم ہی بولتی ہے۔ پر زینی کو چپ کروانا عذاب ہے، سارا دن سر پر سوار رہی ہے، لنچ بھی اسی کی مرضی کے ریسٹورنٹ سے کرنا پڑا۔ حالانکہ غازیان یہی کہتا رہا، پیپر ہے، ایک نظر کتاب کھول کر دیکھ لو، مگر نہ جی، زینی تو میری بلبل ہے، میرے باغ کا سنہری پرندہ ہے، اللہ اس کو میری بھی عمر لگا دے۔ سالے بڑی ہی نیک فطرت بچی ہے، پر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، شوہر معمولی سی بات پر جھگڑا کر کے اس کو چھوڑ گیا ہوا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر دونوں دوستوں کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ غازیان نے الجھن بڑی انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں سے میں نے ایک بات چھپائی ہے؟ رحمت نے باری باری دونوں کو دیکھا جو کھانے سے ہاتھ روک کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ سالے نہ ہی زینی کی کوئی پرانی دوست ہے، نہ ہی وہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں آئی ہے۔ غازیان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہے، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غازیان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے کتنے دنوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، میں خود اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی، کہیں کوئی جھوٹی لڑکی ہی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو کہا سچ کہا تھا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے آیا، کیا کہا تھا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دیا تھا، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں، یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بڑا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر
قاضیان تم خام کا جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ اماں کاش انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ۔ اس زانی کی تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں، اس سالے کو بھی دیکھتا ہوں۔ حد ہے، ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ قاضیان اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ہاسٹل رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو اپنے پاس ادھر اپنے گھر میں لے آؤں گی، پر خبردار جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال جواب شروع کیا تو وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی۔ تمہیں چاول اور ڈال دوں؟ نہیں جی، پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا۔ کیا خیال ہے شاہ جی، تھوڑی بھوک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غازیان نے چوکیدار کمرے کا ایک چکر لگایا جہاں وہ CCTV کیمروں کی مانیٹرز کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاہ بادشاہ استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا مگر غازیان نے منع کر دیا۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ پر ہر وقت تمل فلمیں ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر سمجھ تو نہیں آتا، پر ہم کو ان کا ایکشن بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہیرو ایک ہاتھ مارتی ہے اور گاڑی اڑتا ہو جاتی ہے۔ غازیان کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے نعمان کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نعمان، ہمارے لوگ بہت سادے ہیں یار۔ پر میرے خیال میں زیادہ سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غازیان، تم سالے کی کہانی پہ یقین کر رہے ہو یار؟ پتہ نہیں اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہے، شاید سچ ہی ہو، پر پھر بھی مس کل مشکوک ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے تم اس کو کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو، ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن؟ گوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے، دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کوئی اگلے دیہات کا۔ نہیں غازیان، جس گاڑی کے وہ ٹائر تھے اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کوئی آرمی والوں کی چھاونی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا، تم نے دیکھا ہے وہ کتنی پریشان تھی، روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہوگی لڑکیاں اتنے ہی دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ گاڑی کا اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غازیان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کے بجائے اس کے ڈر سے بھاگی ہو، اور اب اس کو علم ہو گیا ہو کہ یہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے آیا ہو، اور اب سالے اس لیے پریشان ہے۔ اور تمہارا مطلب کہ یہ بھی سلیپنگ ود آمنی جیسا سین ہے، جیسے جولیا روبرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈچ دے کر بھاگی تھی؟ ایسے ہی مس گل بھاگ کر پناہ ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سردی کھا کھا کر بڑا ذہین ہو گیا ہے۔ 100% نہیں، پر 50-50 ایسا لگتا ہے۔ دوسرا، ہم اپنی تفتیش کر لیتے ہیں۔ ہاں ہم تو ٹھہرے 007۔ سیدھے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ نہ یار، ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی؟ اپنی بہن ہے، ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور جو 200-300 لڑکیوں کو بیٹی کہتے ہو وہ کیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میری زینی جیسی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے؟ ہاں کسی کی ہے، میری نہیں۔ بڑے کمینے ہو، میں اب گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے۔ کل اگر آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ ویکینڈ پر ملیں گے، اور پلیز گوہر کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ۔ صدا کے بدھو انسان، ہاں تم جو عقلِ کل ہو۔ غازیان ہنستے ہوئے گھر آ گیا جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی۔ ہاں کیا تھا فون، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھی۔ تانا پہلے مار لیں، اور کیا ضرورت تھی کل اتنے کھانے بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی؟ اماں یہاں پر بھی خانسامہ موجود ہے، ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے۔ ایسے چونچلے مڈل کلاس لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں، تم ہائی کلاس ہو۔ میں نے وہ کھانا اپنے بچے کے لیے بنا کر بھیجا تھا جس کے لیے تم نے آج تک ایک کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، فیڈر اور نیپیاں تک ملازماؤں سے بدلی۔ ایک دن تم نے دونوں بچوں کو سینے کی گرمی نہیں تھی، دونوں ہی ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے تم جیسی ماؤں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا غازی کو میرا بھیجا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ دونوں باپ بیٹا پاگلوں کی طرح کل سے وہی کھانا کھا رہے ہیں۔ سخت الجھن ہوتی ہے مجھے
چیزی رویوں سے۔ تم نے آج تک اپنے سوا کسی سے محبت جو نہیں کی، تمہیں تو محبت کے اظہار پر الجھن ہی ہوگی۔ اماں، میں نے اپنی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے چاہے مجھے 1.5 سال تک سینے سے لگا کر رکھا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، پر پھر کیا کر دیا؟ میری ساری خوشیاں چھین لی، مجھے عمر بھر کے لیے تہی دامہ کر دیا، میرا دل ہی ویران کر دیا۔ امی، جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی کیسے اچھا لگے؟ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ یہ گھر، نہ یہ آدمی، نہ اس کے بچے۔ میرا جی چاہتا ہے کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں ان میں کسی کی منحوس شکل نظر نہ آئے۔ اوپر سے وہ شوخی نوشابہ دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے، ذرا سا کوئی موقع ہو ادھر ہی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا۔ کہاں وہ اتنا تمہاری طرف آتی ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو، کتنے کتنے مہینوں آ کر باپ کی چوکھٹ پہ پڑی رہتی ہو۔ وہ تو دونوں اتنی سعادت مند بیٹیاں ہیں، اپنے گھر بار محبت کرنے والی۔ 2-4 ہفتوں بعد اگر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو پکا کر تو نہیں کھلانا۔ آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ نکالیں گی، پر ایک اپنی بیٹی میں آپ کو دنیا بھر کے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، میں بھی تو یہی کہتی ہوں۔ تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو وٹ امی، جسٹ فورگیٹ اٹ۔ بڑی بھول ہو گئی جو میں نے آپ کا نمبر ملا لیا۔ گھر پر آنے سے پہلے آپ کے شوہر نے منع کر دیا ہوا ہے۔ فون پر آپ اتنی اچھی طرح پیش آتی ہیں کہ انسان مڑ کر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ اپنی دنیا میں خوش رہیں، آپ کی بلا سے اولاد چاہے مرے یا جیے۔ غصے سے فون پٹک دیا۔ اسی وقت احمد یار کمرے میں آیا۔ اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا۔ دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی جیکٹ اتار کر ہینگر پر ڈالنے کے بعد کفلنگ نکالتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا جو بنی سنوری ماتھے پر ایک تھیوڑی لیے بیڈ کی پانتی پر بیٹھی تھی۔ احمد یار نے کفلنگ دراز میں رکھے ٹائی کی نوٹ کھول کر نکالی، نظریں بیوی کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ ہی نہیں، قسمت بھی خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے؟ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ طاقت تو میں رکھتا ہوں، پر اچھی فطرت مارتی ہے۔ اچھی فطرت، یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ خیر، میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غارت کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ تمہاری دیوانی ساس پہلے ہی میرے دماغ کا رائتہ بنا چکی۔ دیٹ پور وومن، آئی ریئلی فیل سوری فار ہر۔ کبھی کبھی میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ کاش تم ان جیسی ہوتی، تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لینی تھی، مجھ سے کیوں کی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی۔ احمد یار صوفے پر گر سا گیا۔ جانتی ہو، آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بے ترتیبی میری زندگی، گھر اور بچوں کے ساتھ ہے، اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے۔ پنجابی میں ایک لفظ تو بولتے ہیں نا، نکیل۔ میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی، کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے۔ نہ میں تشدد کا قائل ہوں، نہ بے جا سختی کا، مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے، جس نے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہوا ہے۔ مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا سہرا، جو لوگ حد سے زیادہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، جب ان کی نرمی کو انسان ان کی کمزوری سمجھنے لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا، میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ نکل سکے۔ وہ اس کو مسلسل گھورتی رہی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے کنفرم بھی نہیں کیا، کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکل آئے۔ دونوں بچے سٹنگ روم میں بیٹھ کر ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دونوں چونک کر خوش دلی سے متوجہ ہوئے۔ گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی۔ وعلیکم السلام پاپا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ غازی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا۔ میرا دن بڑا بزی تھا یار، تمہارے آغا جی بڑے ظالم انسان ہیں، بڑا کام لیتے ہیں، ایک ساتھ 4 بڑے کیس مجھے دیے ہوئے ہیں۔ آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا۔ پاپا، میں کھانا لگانے کا بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں۔ ہاں یار بول دو خود۔ اس نے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، سلام یار، 5 منٹ کے اندر زکی والے کیس کی فائل لے کر پہنچو، کھانا تب تک لگ چکا ہوگا۔ دیکھو لیٹ مت ہونا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 کے بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا، مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹوں تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی جانب نہ جانے دیا۔ چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے۔ گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی، احمد یار خود بھی اونگ رہا تھا۔ غازی چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے جرمی کلارکسن کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر ٹوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ محمد یار بولا، اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا، شو ایک دم بور ہونا تھا۔ محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے؟ گدھوں کی طرح دانت نکال رہے ہو۔ جناب والی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں، جگہ آرام کرنے کی یہ سٹنگ روم نہیں ہے۔ محمد کے کہنے پر احمد یار نے آنکھیں مسلتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 10:30 ہو چکے تھے۔
بے دلی سے گڑیا گود میں لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ گڑیا کو اس کے بیڈ پر ڈال کر اچھی طرح ڈھانکنے کے بعد منہ چوم کر وہاں سے نکل آیا۔ اب غازی کی باری تھی، جو باپ کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر بولا، پاپا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا گڑیا کی چوتھی سالگرہ پر کہ آپ ہمیں فارمولا 1 دکھانے دبئی لے کر جائیں گے۔ ہاں بھائی مجھے یاد ہے، مگر وقت نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ ہفتے 2 تک پروگرام بناتے ہیں۔ کیوں محمد، کیا خیال ہے، چلو گے؟ آپ میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں تو بندہ انکار کیوں کرے گا؟ اپنی تنخواہ سے کیا دوسرا ملک بناؤ گے جسے سنبھال کر رکھتے ہو؟ جب غازی 20 سال کا ہوگا تو اس پیسے سے ہم دونوں چچا بھتیجا ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ ہالی ووڈ کے اپنے پسندیدہ ستاروں سے مل کر آنا ہے۔ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ ہمارے کاز میں مدد کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ احمد یار نے ہنستے ہوئے نفی کی، تم اور تمہاری گپیں۔ چلو غازی سو جاؤ، کل اسکول ہے۔ گڈ نائٹ پاپا۔ اس نے باپ کے گلے لگ کر شبہ خیر کہا۔ لو یو چاچو، گڈ نائٹ۔ لو یو چاچو کے جگر۔ غازی کے جانے کے بعد احمد یار بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، جو دھیمی سی آواز میں پوچھ رہا تھا، آخر کب تک یہی سین چلنا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری ساری عمر ایسے ہی گزرنی ہے بھائی، اس عورت کو چھوڑ دیں۔ بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کا بیٹا اب ہر بات سمجھتا ہے، آپ کو کسی کو جواب دینا نہیں پڑے گا۔ پر اگر اس عورت نے اپنی کہیں ناک ڈبوئی تو ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ مرد گھر پہ موجود ہے اور گھر کی عورت بغیر کسی کام کے باہر گھوم رہی ہے۔ محمد یار مجھے لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تم بوڑھے ہوئے نہیں، کر دیے گئے ہو یار۔ مجھے اپنی بیوی سے اتنی کامل محبت نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں آپ محبوب کو اس کے عیب و ضمیر قبول کر لیتے ہیں۔ مجھے بھی اس معاشرے کی 99% شوہروں والی محبت کرنی چاہیے تھی، جو بیوی کو جسمانی تسکین کے لیے تو آنکھیں بند کر کے بڑھتے ہیں، مگر جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو اس کے عیب گنوا کے احسان جتاتے ہیں، حقوق نہیں دیتے۔ تب ہی باہر گاڑی کا ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ محمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، حقیقت بڑی واضح ہے، پر میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس دن مجھے ثبوت مل گیا میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے بڑے خوبصورت دلوں کا قتل کیا ہے۔ سہرا کے اندر آنے سے پہلے محمد یار اپنی سپورٹس بائیک پر پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ احمد یار گیسٹ روم میں بند ہو گیا۔ دونوں بھائی اپنی گفتگو کے دوران اندھیرے میں کھڑے غازی کی موجودگی سے لا علم ہی رہے تھے، جو اپنے گال صاف کرتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زمین آئینے کے سامنے بیٹھ کر عادت کے مطابق سونے سے پہلے اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ اس کے پشت کی جانب نظر ڈال کر رات پر ایک اور رات کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے بال گھنے اور بے انتہا سلکی تھے۔ ابراہیم صاحب نے ایک نظر بیوی کے معصوم سراپے پر ڈالی۔ سارا دن کا کافی نہیں ہوتا جو تم آدھی رات کو زلفیں سنوارنے بیٹھ جاتی ہو، یا پھر میں کمرے میں آنا ہی چھوڑ دوں؟ وہ گزرے 7 سالوں میں شوہر کے مزاج سے اس قدر آشنا ہو گئی ہوئی تھی کہ اب ابراہیم کو بات کہنی ہی نہ پڑتی، مگر یہ عادت اس کو کئی دفعہ ذلیل کروا چکی تھی۔ وہ بھی مجبور تھی کہ جب تک کنگھی نہ کر لیتی نیند نہ آتی۔ اس وقت بھی فوراً بال سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ غصہ نہ ہو، میں نے بال سمیٹ لیے ہیں۔ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے۔ میرے آفس میں کوئی ورکر دوسری دفعہ غلطی کرے تو نوکری سے ہی جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو گھر میں بھی کب کا یہ اصول لاگو کر چکا ہوتا۔ وہ شرمسار سی آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، جو سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ جوڑا کب بنوایا؟ رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگا؟ ولی بھائی نے دلوایا ہے، ان کو یہ رنگ بڑا پسند ہے۔ وہ کب آیا تھا؟ پچھلے ہفتے آئے تھے۔ کیا ادھر گھر پہ آیا تھا؟ نہیں، جلدی میں تھے، بس ایک دن کی چھٹی تھی، اس لیے امی کی طرف ہی مجھے بلا لیا۔ ہاں بھائی، وہ نواب آدمی ہے، میرے گھر میں قدم رکھتے تو اس کی شان گھٹتی ہے، پر میری بیوی کو وہ آدھے منہ سے فون کرے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بس بی بند کرو یہ اپنے بھائی کی صفائیاں دینا۔ جیسے جانتا نہیں ہوں میں کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس نے ایک حب الوطن سپاہی کو لگتا ہے اس کا بہنوئی 2 نمبری کرنے والا مکار انسان ہے۔ پھر خود ہی سارا دھواں اس کے چہرے پر پھینکتے ہوئے فلک شگاف کہکا لگا کر ہنسا۔ ویسے ہے بڑا سیانہ، جو کام میں اس سے چھپا کر کرتا ہوں اس کو ان کی خبر ہو ہی جاتی۔ جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، پر یہ میرا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی بہن آپ کے پاس ہے۔ زمین کے جواب پر وہ ایک دفعہ پھر کہکا مار کر ہنسا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، سمجھدار ہو گئی ہو۔ میرا پاؤں ولی اللہ کی شہرک پر دھڑا ہے، جب چاہوں تند چھری سے کاٹ کر رکھ دوں۔ بڑا پیار ہے بہن سے، تڑپتا مر جائے گا۔ آپ کو بھائی سے کیا بھید ہے؟ انہوں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا۔ وہ چاہ بھی لے تب بھی ابراہیم صاحب کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میں بڑا اچھا موڈ لے کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر تم نے سارا ستیہ ناش کر دیا۔ تم سے بہتر وہ عورتیں ہیں جن کے سامنے نوٹوں کی ایک گٹی پھینکو اپنا تن من وار کر قدموں میں رکھتی ہیں۔ تم سے بڑھ کر حسین اور نازک اندام تم کیا ہو؟ نیرا ڈپریشن۔ وہ دوسرے پل کمرے سے جا چکا تھا۔ زمین نے اپنی سیدھے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی کی لکیروں پر انگلی پھیری۔ زندگی جہد مسلسل
کی طرح کاٹی ہے۔ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ زمین اور ولی اللہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ والد آرمی میں شہید کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوئے جب ولی 8 سال کا تھا۔ والدہ نے دونوں کو اپنے پرشفیق پڑوں میں سمیٹ لیا۔ ولی کے رول ماڈل ہمیشہ ہی اپنے ابو ہی رہے تھے، جن کے پیروں میں اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خواب زمین کو بھی فوج میں لانے کا ہی تھا، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کو فوج میں بھیجنے کا رجحان بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص کر ان کے خاندان میں تو لڑکیوں کو نوکری کرنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، کہاں فوج میں بھیجنے کی اجازت ملی۔ زمین کا رشتہ پھوپھی نے اس کی بڑی چھوٹی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ پھوپھو کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ پھوپھا یرکان کے مریض تھے جو آخری سٹیج پر تھا۔ ابراہیم ابھی زیر تعلیم تھا۔ بڑا افراہیم بھی مر کے گریجویشن کرنے کے بعد بس یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیتا۔ اس کے اونچے شوق تھے مگر سرمایہ نہیں تھا۔ گھر میں آمدنی کا ذریعہ آ جا کر چند زمینوں سے ملنے والا ٹھیکہ ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ جس کو اگر کوئی کہے کہ رات کے رات امیر ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ ابراہیم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت گیا، الیکشنوں میں کھلا پیسہ خرچ کیا۔ کہاں وہ لوگ پیدل آتے جاتے اور آرام سے لباس پہنتے، اب تو عمدہ لباس اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگی۔ پرانا محلہ چھوڑ کر نئی صاف ستھری اسکیم میں محل جتنا گھر لیا۔ ابراہیم نے چھوٹے بھائی کو اپنے پہلے باہر بھیجا، وہاں چند سال گزار کر واپس آئے تو ادھر کاروبار شروع کروا دیا۔ پھر تو سارے ٹھیکے ابراہیم کی کمپنی کو ملنے لگے۔ یہ بزنس ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر سے اوپر گیا۔ اس سفر میں کتنوں کے حق مارے گئے، کتنوں کو پاؤں تلے کچلا گیا۔ اس بارے میں بات کرنے سے ان کے رشتہ دار تک کتراتے تھے۔ رشتہ دار بھی وہی ساتھ رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے، غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ زرمین کی منگنی جب ہوئی تب وہ 15 سال کی تھی۔ پھوپھی نے کہا شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے، مگر جب اپنا بیٹا برسرِ روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ ولی اللہ نے ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، ابراہیم کے شوہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں تھیں، اس حساب سے وہ زمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل ہی ناموزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند، اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوج کو تسلی دی تھی، زمین بھی آ کر اپنی پھوپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں، شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ اپنی نند پر بھروسہ کر کے زمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی اصل منزل کو روانہ ہوگی۔ پھوپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھوپھی کے بیٹے کو تو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ زمین سے پہلے ہی کئی سے عشق اور کئی سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا۔ پھر وہاں زرمین جو کہ سانولی سی ایف اے پاس بھولی بھالی سی لڑکی اتنے بڑے اردھے کو کیسے قابو کرتی؟ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس کو عزت و احترام پورا ملتا تھا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی جو معاشرے میں مہذب نظر آنے کے لیے اس نے ایک عورت کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب زمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور زمین بھائی سے ہر درد چھپانے کے چکر میں گل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی، جس عمر میں انسان کو زمانے کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی، یا کم از کم ابراہیم کو یہ تو احساس دلوا سکتی کہ یہ اعلیٰ وادی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیوں والا رشتہ ہے، خراب ہو یا دوسرا، گاڑی دونوں صورت میں آگے نہیں چل پائے گی۔ مگر وہ آج بھی وہی زمین تھی، صلح جو بڑے ظرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائی دینے والی اور شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو دونوں سے محبت تھی۔ ماما دادو بائی آئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی بیٹی کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو زیادہ ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اس لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی عزیز ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن گھر کا چکر بھی لگانا تھا۔